اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما۔ اور وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے رب ہم سے اس بڑے عذاب کو پھیر دے، اور بے شک اس کا عذاب تو چپک جانے والا ہے۔ سورہ الفرقان کی آیت نمبر 65 سے درس آج کا شروع ہو رہا ہے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی 3 آیات سے 2 آیات سے الرحمن کے بندوں کی صفات کیا ہوتی ہیں، کیا صفات ان میں ہونی چاہیے، تو اس کا بیان چل رہا ہے۔ اور یہ تفصیل میں کر چکا ہے بیان کیسے الرحمن کے بندے کیوں کہا، جو شروع کیا ہے۔ صفات ان میں کیا ہونی چاہیے، میں یہ یاد دلا دوں۔ پچھلی یمشون علی الارض ہونا تفصیل سے بتایا تھا کہ یہ عملی دنیا سے ہٹا دینے والے تصوف کی بات نہیں ہے۔ ہمارے آج کے دور میں جو کچھ ہوا ہے کہ وہ سر جھکا کر ایسے چلتے ہیں کہ کوئی شو کر دے تو برابر گلی میں گھس جائیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے، بلکہ دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ جہاں وقار جاتا ہو وہاں پر دین کا، خاص طور سے دین کا وقار جاتا ہو، وہاں پر بھی یہ کہا جائے کہ کوئی ایک تھپڑ مارے تو دوسرا گال اس کے سامنے کر دے، تو یہ مقصد اس کا نہیں ہے۔ یہ دونوں معنوں میں لفظ استعمال ہوتا ہے ہون، کہ وہ باوقار چال چلتے ہیں، تکبر گھمنڈ نہیں ہوتا اس کے اندر، لیکن اس میں کسی سے دبنے کی بات بھی نہیں ہوتی۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ جاہل کتنی طرح کے ہوتے ہیں، اس کی تفصیل بھی گزر چکی۔ جاہل جب ان کے منہ کو آئیں تو ان سے مختلف معنی ہیں۔ سلامتی الجھنے کے بجائے سلامتی کی بات کرتے ہوئے گزر جاتے ہیں، خود ان کے لیے سلامتی کی دعا کرتے ہیں کہ ہم تو تمہاری بھی سلامتی چاہتے ہیں۔ اس کی بھی تفصیلات گزر چکی ہیں، اور پھر یہ آیت بھی والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ اور اس کا مطلب بھی یہ نہیں ہے کہ رات بھر، اس کی بھی بہت لمبی تفصیل گزر چکی، کہ رات بھر صرف نمازیں پڑھتے رہتے ہیں۔ اور اصل میں لفظ یبیتون یہ اس کے معنی ہی یہ نہیں ہے۔ اس کے معنی ہی اصل یہ ہیں کہ رات کو مشوروں کے لیے اکٹھے ہونا۔ قیام اپنے وسیع معنوں میں کیا ہے، اور سجدہ اپنے وسیع معنوں میں کیا ہے، وہ بھی شامل ہے اس میں، اور تہجد بھی شامل ہے، نماز بھی شامل ہے۔ نماز بھی پڑھتے ہیں، اور پھر رات کا وقت جو ان کے لیے سکون کا ہوتا ہے، اس میں پھر وہ پلاننگ دین کے کام کی، اور پھر جو آگے جو نظام ہے، اور جو آگے بہت طویل صبح آ رہی ہے، اس کا انتظام کرتے ہیں رات سے ہی۔ اس کی بھی گزر چکی تفصیلات میں نے سورہ مدثر کی آیات، سورہ مزمل کی آیات رکھی تھی۔ اور پھر اب یہ فرمایا، اب یہ آیت ہے جس کا آج کے درس کی، کہ اور وہ اپنے رب سے یہ دعا کرتے ہیں کہ جہنم کے عذاب کو ہم سے پھیر دے، اس لیے کہ انسان کے اعمال خود اس کے لیے جہنم لگاتار تیار کرتے ہیں۔ جہنم تو ہر پل قریب ہے۔ یہ قانون مکافات عمل ہے، لا آف کاز اینڈ ایکشن۔ جو عمل کیا اس کا نتیجہ فوراً مرتب ہوتا ہے، اسی وقت، محسوس شکل میں سامنے نہیں آتا ہے، مرتب ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ ضابطہ ہے، قرآن شریف نے یہ قاعدہ اصول بہت سی جگہوں پر بتایا کہ ہم اگر جرائم کی، برے اعمال کی سزا اسی وقت دینے لگ جاتے تو زمین پر کوئی بچتا ہی نہیں، سب ختم ہو چکے ہوتے۔ تو وہ ایکیومولیٹ ہو جاتا ہے، اکٹھا کیا جاتا ہے، روکا جاتا ہے،
اسے مہلت کا وقفہ کہتے ہیں. بے احتیاطیاں کیے چلے جا رہے ہیں، اسی وقت جب کوئی صحت کے اصول کی خلاف ورزی کی اسی وقت نتیجہ ملتا ہے، لیکن وہ محفوظ شکل میں سامنے نہیں آتا، اٹیک نہیں ہوا ابھی، اکٹھا ہوتا چلا جاتا ہے. یہ مہلت کا وقفہ ہے. اور یہ بھی ضابطہ ہے، یہ بھی اصول ہے، یہ بھی قرآن نے دیا ہے. اصل میں ان سارے اصولوں کی تشریح یہاں پہ نہیں رکھ رہا، وقت زیادہ ہو جائے گا. کہ جب مہلت کا وقفہ ختم ہو جاتا ہے پھر مہلت اور نہیں دی جاتی، کہ اس سے پہلے سنبھل گئے ہوتے. تو کسی بھی بیماری کا بڑا اٹیک، پیرالسس ہونے جا رہا ہے، ہارٹ اٹیک ہونے جا رہا ہے، اس سے پہلے جو بے احتیاطیاں تھیں، جو خرابیاں تھیں، جس کی وجہ سے جس کے اثرات اکٹھے ہو گئے تھے، اب وہ ہونے والا تھا، اس سے پہلے اگر رک گئے، توبہ کر لی تو وہ رک جاتا ہے. ورنہ مہلت کا وقفہ ختم ہونے کے بعد وہ بیماری یا وہ اٹیک یا وہ بڑا حملہ اسی وقت کا نہیں ہوتا، وہ تو بہت دنوں کا ہوتا ہے، بہت عرصے کا ہوتا ہے. تو عمل کا نتیجہ تو ہاتھ کے ہاتھ ملتا ہے. ان اللہ سریع الحساب کا یہی مطلب ہے کہ اللہ حساب بہت تیزی سے لیتا ہے، سرعت سے. تو حساب ہوتا چلتا ہے ہاتھ کے ہاتھ. ہاں، سزا فوراً نہیں دی جاتی، یہ اسے مہلت کا وقفہ کہتے ہیں، اوکاش. ان عذابہ کانا غرامہ، تو یہ عذاب پیچھے چل رہا ہے. عمل کا یہ لا آف کاز اینڈ ایکشن کا، لا آف کاز اینڈ ایفیکٹ کا یہ لازمی نتیجہ ہے کہ جو عمل کیا اس کا بدلہ ساتھ ساتھ چل رہا ہے، یہ فوراً ملتا ہے. تو وہ لیکن وہ فوراً اس کا جو نتیجہ ہے وہ امیڈیٹلی سامنے نہیں آتا ہے، ایکومولیٹ ہوتا ہے. تو یہ جہنم تو ہر ایک اپنی، جو اہل جہنم ہیں وہ خود تیار کرتے چلے جا رہے ہیں، وہ ان کے لیے اکٹھے ہوتا چلا جا رہا ہے. تو فرمایا یہ چپک جانے والا ہے جو پیچھا نہیں چھوڑتا پھر. اور پھر جب آخری حد آ جائے اور مہلت ختم ہو جائے، اس کے بعد پھر اس سے واپسی نہیں ہوتی. تو ان عذابہ کانا غرامہ، یہ عذاب پھر اس کے بعد اس سے واپسی نہیں ہوگی، ایسے چمٹ جاتا ہے. اس بات کو کہنا، خالی یہ لفظ جو کہنا آتا ہے اس لیے کہ جو ایمان رکھنے والے ہیں، لفظ ایمان کا مطلب ہی یہ ہے کہ اللہ نے جو قانون بنائے ہیں ان کی سچائی پر یقین، کہ ہم فلاں عمل کریں گے تو یہ اچھا عمل ہوگا تو اس کا اچھا نتیجہ ملے گا، اس کا مکمل یقین. برا کریں گے تو اس کا برا نتیجہ ملے گا، اس کا دل کی گہرائیوں سے یقین، یہی ایمان ہے. تو ایمان والے تو وہ ہیں کہ جو کہتے ہیں وہی کرتے ہیں، وہ خود بھی وہی کرتے ہیں. تو یقولون، وہ کہتے ہیں کا مطلب خالی یہی نہیں، تو اللہ کا فضل اور مانگتے ہیں کہ اس کی اور توفیق دے اور ہمت دے. لیکن اصل میں ان کا عمل یہ ہوتا ہے کہ وہ جہنم کے عذاب سے بچتے ہوئے چلتے ہیں. ان عذابہ کانا غرامہ، پھر اس لیے کہ ان کو مکمل یقین ہوتا ہے کہ پھر اس سے واپسی نہیں ہوگی، اگر حد، اس کی آخری حد، اگر آخری لمٹ آ گئی تو. انہا سات مستقرا و مقامہ، دونوں لحاظ سے بہت بری جگہ ہے. مستقر کہتے ہیں کسی جگہ پر ٹھہرنے کو، جو وہ جگہ جہاں ٹھہر جائے کوئی. ٹھہرنا ٹیمپریری بھی ہو سکتا ہے اور بہت لمبے پیریڈ کے لیے بھی ہو سکتا ہے، دونوں کے لیے وہ مستقر ہے. یہ دو الفاظ دونوں قرآن نے استعمال کیے، بہت اہم الفاظ ہیں دونوں کو ساتھ میں لیا. اور دوسرا مقام، مقام وہ جہاں قائم ہو جائے، اور مستقر میں لمبے عرصے بھی ٹھہر سکتے ہیں، کہ ابھی ٹھہرے تھے، برسوں رہے، پھر چلے گئے، پھر چھوڑ دیا جائے. تو دونوں لحاظ سے اگر بہت کم عرصے کے لیے بھی گزرے، ٹھہرے وہاں پر، تب بھی بری جگہ ہے، تب بھی بہت خطرناک ہے، تب بھی بہت تکلیف دہ ہے. اور اگر وہیں ٹھہر گئے، وہیں ٹھہرنا پڑ گیا، وہاں سے نکلنے کو نہیں ملا، تب بھی بری. والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، اور وہ لوگ جو جب خرچ کرتے ہیں تو اسراف نہیں کرتے. یہ اسراف سمجھ لیں. کیا ہے
म्यूनسپلٹی کا کارپوریشن کی ٹنکیوں سے نلوں میں پانی آ رہا ہے، اب وہ درمیان میں پائپ کی جگہ سڑک پر لیک ہے، پانی بھر گیا، آپ کا واسطہ پڑا ہوگا، ہمارا بھی پڑا ہے، اتنا راستہ بلاک ہو گیا دلی جیسے شہر کے اندر. اور کب سے چل رہا ہے؟ لوگوں نے کہا پرسوں سے چل رہا ہے، کہ وہاں ٹریفک جام ہو گیا، اس میں سے گاڑیاں گزر نہیں سکتی ہیں، ڈر ہے کہ بند ہو جائیں گی، پانی ابل رہا ہے، چل رہا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی اس کو فوراً اٹینڈ کرنے والا نہیں ہے. یہ اسراف ہے. جہاں پہنچنا چاہیے کسی چیز کو وہاں نہیں پہنچ رہی، درمیان میں ویسٹ ہو رہی ہے، ادھر ادھر درمیان میں لیک ہو رہی، اسے اسراف کہتے ہیں. کہ جو اصل مقصد ہے وہاں پر پوری نہیں پہنچ پا رہی، اس جگہ نہیں پہنچ رہی، یہ لیکیجز چل رہی ہیں. لائٹ ہے، پاور ہے، کہیں کسی جگہ کہیں تار کہیں ننگا ہے، کہیں لیک ہو رہی ہے، کرنٹ لیک ہو رہا ہے کہیں. تو جہاں اس کا یوٹیلائزیشن ہونا تھا، جس جگہ استعمال ہونا تھا، وہاں سارا نہیں پہنچ رہا، درمیان میں ختم ہو رہا ہے. جو مقصد ہے اس مقصد سے الگ درمیان میں لیکیجز ہیں، اسے اسراف کہتے ہیں. مال میں چلے گئے، خریدنے گئے تھے، ایک چیز بے ضرورت تھی، اسے خریدنے گئے، اب وہ طرح طرح کی چیزیں ایسے لگا کر رکھتے ہیں کہ للچائے ہر ایک کے لے کر چار آ گئے. اگر اس کی بہت ضرورت ہوتی تو وہ پہلے سے تمہاری لسٹ میں ہوتا، وہ لسٹ میں نہیں تھا، چار اور لے لی. وہ یہ ان کی سیلز مین شپ ہے کہ وہ ایسے رکھتے ہیں چیزیں، کہ ایسے ڈسپلے کرتے ہیں کہ نہیں لینی ہو لے جائے. پہلے تو سیلز مین پیچھے پڑتے تھے اور کسٹمر کو طرح طرح سے باتوں کے جال میں الجھا کر تھما دیتے تھے چیزیں، اب وہ پیچھے بھی نہیں پڑتے. اب آرٹ یہ ہے کہ ان کا ڈسپلے اس انداز میں ہوتا ہے کہ چار اور خرید لے. یہ اسراف ہے، ضرورت نہیں تھی، ضرورت ہوتی تو اسے لینے جاتے. ایک چیز لینے گئے تھے، چار لائے، یہ اسراف ہے. اب وہ ویب سائٹ سے ایسی پرچیزنگ جتنی ہے، خریداریاں آن لائن ہو گئی ہیں، بڑھتی جا رہی ہیں. وہاں جو چیز لینی تھی، جو لینی تھی اس ویب سائٹ پر پہنچے، وہاں 10 اور ہیں، اور اس انداز میں ان کا بھی ڈسپلے ہے اور ان کا بھی ایڈورٹیزمنٹ، ان کا بھی ڈسکرپشن ایسا ہے کہ 3 اور لے لیں. یہ اسراف ہے. اس کی ضرورت نہیں تھی لیکن وہ بھی ایک لے لی، وہاں پیسے خرچ کر دیے، وہ پیسے وہاں نہیں خرچ ہونے تھے. تو جہاں ضرورت نہیں ہے، یہ ولیمے ہوتے ہیں، سنت ہے یہ تو ولیمہ کرنا، تو وہ باقی رسموں کو تو چھوڑیں گے جو شادی سے متعلق ہوتی ہیں، شادی بیاہ سے، جو وہ ساری رسمیں کہ جو ان کی ضرورت نہیں تھی، تو ان رسموں کا ہونا ہی اسراف ہے. وہ رحمان کے بندے نہیں ہیں جو کسٹمز کی وجہ سے وہ تمام رسمیں کہتے ہیں کہ جس سے ناک کٹ جائے گی ہماری، یہ اگر نہیں ہوں گی تو. ایک لڑکا اور ایک لڑکی ایک نئی زندگی شروع کرنے جا رہے ہیں، بہت مقدس ایک رشتہ ہے، خوشی کا موقع بھی ہے، خوشی ظاہر کرنے کی اجازت ہے، لیکن ساتھ میں عبادت بھی ہے. عبادت کا تقدس، اس کی پوترتا بھی باقی رہے، پاکی. جہاں خرچ کرنے کو کہا ہے وہاں کریں، ولیمہ کریں. جہاں خرچ کرنے کو کہا ہے وہاں کریں، کہ اپنی حیثیت کے اعتبار سے اس کا مہر مقرر کریں. تو وہ مہر یا تو مقرر، یہ اگر یہ کہا جائے کہ ابھی دینا ہے، یہ قرضہ نہیں رکھنا ہے، تو وہ خرچ بہت ہیں. کہ جہاں پر جگہ لی ہے اس کا خرچ ہے، اور اس کو سجانا ہے، اور اس کے ساتھ کی جتنے لوازمات کے بے پناہ خرچ یہاں ہو رہا ہے. اس وقت ہمارے پاس اتنا پیسے نہیں بچے کہ مہر ادا کریں. تو وہ سب کیوں کیا تھا؟ وہ سارا اسراف تھا، اس کی ضرورت نہیں تھی، وہاں خرچ نہیں ہونا تھا. جتنی فضول رسومات ہیں وہ سب اسراف ہیں. خوشی ظاہر کریں، اس کو کسی نے نہیں روکا،
اور آج کل کے تو ولیمے بھی اسراف ہیں. میں نے تو جانا چھوڑ دیا زیادہ تر ولیموں میں سے. کہتے ہیں صاحب اس میں کیوں نہیں آتے آپ, باقی کا تو بائیکاٹ کرتے ہیں, یہ تو سنت ہے. جو ولیمے آپ لوگ کرتے ہیں یہ سنت نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو فخر اور مباحت کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھ چڑھ کر دکھانے کے لیے, تو بہت بڑا کر رہے ہیں, اتنے ہزار لوگوں کا ہے. وہاں ولیمہ ہوتا تھا اس بستی کے اندر مدینے کی. آپ نے کبھی سنا کہ مکے سے بھی کوئی آتا تھا, جدہ سے بھی کوئی آتا تھا؟ عزیزداریاں تو تھیں. پھر اس بستی میں جس میں اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی, جن سے اپنی جان سے بھی زیادہ جن سے محبت تھی, انہیں معلوم نہیں ہوتا تھا. یہ نہیں تھا کہ وہ سب سے پہلا کارڈ تو ان کو جائے گا, یہ چیف گیسٹ ہیں, اسپیشل انوائٹ ہی. انہیں علم ہی نہیں ہوتا تھا, ان کے نکاح ہوتے تھے, ولیمے ہوتے تھے, بات کو معلوم ہوتا تھا. تو یہ جو کچھ آپ جو ولیمے بھی کرتے ہیں, یہ ولیمے یہ بھی اسراف ہے. ان ساری یہ وہ تمام چیزیں جہاں پر دین نے جو کہا ایک بیلنس اور عدل کے یہ قائم رہے. تمہارے پیسے, تمہاری کمائی صرف تمہاری اپنی نہیں ہے, اللہ نے تمہارے پاس بھیج دیا. یہ سینس تو ہے تمہارے اندر, یہ سینس تو ہے آپ کے اندر کہ اس میں کچھ آپ کے بیوی بچوں کا بھی حصہ ہے, بھیجا آپ کے پاس حصہ ان کا بھی تھا. یہ بھی سمجھیے کہ کچھ اور لوگوں کا بھی حصہ تھا اس میں, اور کچھ اور مدیں بھی تھیں اس کے اندر جو دین کی تھیں, وہ بھیج دیا آپ کے پاس بھیجا تھا کہ اس چینل سے وہاں پر خرچ ہونا ہے. اب وہ ساری کمائی اپنی سمجھ لی, اب جس چیز پر دل للچا رہا ہے وہاں پیسے خرچ ہو رہے ہیں. جہاں سمجھتے ہیں کہ یہ ناک کٹ جائے گی جھوٹی عزت کے لیے, یہاں ہمارا وقار بڑھ جائے گا, وہاں پیسے خرچ ہوتے ہیں. یہ سب اسراف ہے. تو وہ اسراف نہیں کرتے. یہ خالی فضول خرچی سے سمجھ میں نہیں آئے گا جو ترجمہ تھا. اسراف کہتے کیسے؟ ولم یقتروا, ہاتھ کھینچ کر نہیں بیٹھ جاتے. تو یہ ہے کہ ایسی جگہوں پر خرچ کر رہے ہیں جہاں خرچ نہیں ہونا چاہیے تھا, اور خرچ نہیں کر رہے ہیں. کمائی ہے, انکم ہے, آمدنی ہے, مال اکٹھا ہے, اسے جمع کرتے جا رہے ہیں. جہاں خرچ ہونا چاہیے وہاں نہیں کر رہے, اپنی ذات پر بھی نہیں کر رہے, وہ بھی ضروری تھا. اپنی ذات پر کریں, اپنے گھر والوں پر کریں, اپنے بچوں پر کریں, اور پھر اللہ نے جو بھی اللہ نے اس کے اندر تمہارے اوپر حقوق رکھے ہیں, جہاں جہاں کرنا تھا ان سب جگہوں پر کریں. تو اسے روک کر بیٹھ گئے, وہ بھی رحمان کے بندوں کی صفت نہیں ہے. اسراف کرنا یہ رحمان کے بندوں کی صفت نہیں ہے. جو کچھ بھی آپ لوگ کرتے ہیں یہ رحمان کے بندے نہیں ہوئے. وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا, ان میں اعتدال ہوتا ہے اس معاملے میں, خرچ کرنے کے معاملے میں اور روک کر رکھنے کے معاملے میں. ایک بیلنس اور ایک توازن ہوتا ہے, اور وہ بیلنس اور توازن مزاج میں بھی آتا ہے, اور اس بیلنس اور توازن کے لیے بہت سی گائیڈنس بھی ہوتی ہے, ہدایت بھی ہوتی ہے, اور اپنے مزاج میں بھی ہوتا ہے, جہاں انسان خود فیصلہ کر سکتا ہے کہ یہ توازن ہے, یہ بیلنس ہے. والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر, اور وہ جو ایک اللہ کے سوا صرف کسی اور کو الہ نہیں بناتے, کسی اور الہ کو نہیں پکارتے. بہت مرتبہ گزر چکی ہے آپ لوگوں کے سامنے تشریح, لیکن مختلف موقعوں پر ذہن سے نکل جاتی ہے, یاد دہانی کی ضرورت پڑتی ہے. الہ صرف ہم ترجمہ کر لیتے ہیں معبود. اب معبود سے ذہن کے اندر آتا ہے کہ پوجا کا, جسے ہم ہندی میں پوجا کہتے ہیں, بتوں کی پوجا نہیں کرتے. الہ یہ تو بہت, الہ لفظ جو ہے اس کا کوئی کسی ترجمہ ہی نہیں کیا جا سکتا. ایک لفظ میں ترجمہ اس کا ممکن نہیں ہے. الہ میں بے پناہ حیرت کا مفہوم ہے, کہ جہاں عقل کام نہیں کر رہی, اس کے عظمت کے آگے, بڑائی کے آگے, ان کی پاورز, اختیارات کے آگے, کہ جہاں عقل کام نہ کرے, جہاں عقل ساتھ چھوڑ جائے, الہ کے اندر وہ معنی ہے. ساری ساورنٹی, ساری پاور, سارا اقتدار, ساری ملکیت اس کی. اس کے علاوہ
اس سے ہٹ کر دوسروں کی تسلیم کرنا، یہ لا الہ الا اللہ کے خلاف ہو گیا۔ پھر قرآن نے کہا، میں صرف یاد دلا رہا ہوں، بہت مرتبہ بتا چکا آپ لوگوں کو، افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، تم نے اسے دیکھا اپنی خواہشات کو الہ بنا رکھا ہے، اپنا خواہشات کو الہ بنا رکھا ہے، ایک اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، لا الہ الا اللہ۔ تو جس نے اپنی خواہشات کو الہ بنایا وہ بھی اس میں شامل ہے۔ ولا یشرک فی حکمہ احدا، اپنے قانون بنانے کے اختیار میں کسی ایک کو بھی شریک نہیں کرتا، کسی ایک کو بھی۔ تو پھر اگر دوسروں کے قانون پر خوشی خوشی راضی ہو گئے، ویسے قانون جو اس کے قانون سے ٹکراتے ہیں، جو نہیں ٹکراتے، کوئی حرج نہیں، آپ اپنے لیے بنائیے قانون جو اس کے تحت آتے ہوں، اس کے انترگت، اس کے انڈر میں آتے ہوں، جو قانون اس نے دیا ہے، تو کوئی حرج نہیں۔ لیکن اس سے ٹکرانے والے قانون اور اس کے اوپر راضی ہوں، خوشی خوشی نہ صرف عمل کرتے ہوں بلکہ خود بھی بناتے ہوں، بنانے میں کوآپریٹ کرتے ہوں۔ ووٹ دینے جا رہے ہیں لیجسلیٹو اسمبلی کا، لیجسلیٹو اسمبلی کیا ہے؟ ایم ایل اے، ممبر آف لیجسلیٹو اسمبلی، لیجسلیٹو قانون ساز اسمبلی، قانون بنائیں گے جا کر، یہ قانون بنائیں گے، آپ کہہ رہے ہیں ہاں جا کر بناؤ، اور اس میں کوئی حد نہیں ہے، اس میں ایسی کوئی حد نہیں ہے موجود کہ وہ اس قانون سے ٹکراتا نہ ہو جو اللہ نے دیا ہے۔ تو پھر اگر اس نظام کو اگر آپ بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں اس کے اندر، تو یہ بھی ایک اللہ کے سوا دوسرے الہوں کو آواز دینا ہو گیا کہ ہاں قانون آپ کا، ہم آپ کا قانون مانیں گے۔ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور کسی جان کو، کسی نفس کا قتل نہیں کرتے سوائے اس کے کہ وہ حق ہو۔ اس جگہ حق یہی ہو کہ قتل کرنا ہے۔ الحق، الحق وہی ہے، اللہ کی ذات، اللہ کا نام ہے، اور جو ایسا قانون جو اللہ نے بتا دیا جو کبھی کسی حالت میں بدلے گا نہیں، یعنی حق کا مطلب سچ نہیں ہوتا، کسی اور زبان میں کوئی لفظ ہی نہیں ہے حق کے لیے۔ ہم ترجمہ کرتے ہیں نا سچ، سچائیاں الگ الگ ماحول کی الگ الگ ہوتی ہیں، بدل جاتی ہیں سچائیاں، کسی ماحول کی ایک سچائی کسی دوسرے ماحول کی دوسری سچائی ہے، الگ الگ دور کی سچائیاں الگ الگ ہوتی ہیں۔ یہ کسی دور کی سچائی تھی کہ زمین فلیٹ ہے، گول نہیں ہے، وہ سچائی ہی تھی اس دور کی، یہ سچائی بدل گئی آگے کے دور میں۔ الحق نہیں بدلتا، پہلے بھی وہی تھا، آج بھی وہی ہے۔ تو یہ الحق وہ جو اس کے اندر کبھی تبدیلی نہیں آتی، وہی جو کچھ دیتا ہے وہی حق ہوتا ہے، کہ جس میں کبھی تبدیلی نہیں ہوگی، اس میں امینڈمنٹ نہیں، اس میں سنشودھن نہیں کرنا پڑے گا۔ معلوم ہے کہ یہی پرفیکٹ لا ہے۔ الا بالحق، سوائے اس کے کہ بات وہ حق کے لیے ہو اور یہ حق کے ساتھ ہو، وہ اللہ کی، وہ جس نے یہاں تمہیں بھیجا ہے اس کی مرضی کے، الرحمن اس کی مرضی کے مطابق ہو، اس کے سوا وہ کسی جان کو قتل نہیں کرتے۔ اور دیکھیے حرم، جسے اللہ نے ایسی کسی جان کو، ایسے کسی نفس کو جسے اللہ نے محترم قرار دیا ہے، یہ حرام لفظ جو ہے نا، حرم اللہ، اللہ نے حرام کیا ہے۔ یہ حرام عام طور سے تو ذہن میں بہت برے معنوں میں آتا ہے نا، سور کا گوشت، خنزیر کا حرام ہے، اور کعبہ جو بیت اللہ ہے وہ بیت الحرام، مقدس ترین ہے، وہ بھی حرام ہے، بیت الحرام۔ حرام کے معنی یہ نہیں ہے کہ بہت گندا کچھ، حرام جس سے روکا گیا ہے۔ وہاں پر ہر طرح کی تشدد سے، حد یہ کہ مکھی مچھر کھٹمل بھی مارنے سے روک دیا گیا، اس کا احترام ہے، اس کی وجہ سے بہت سی چیزوں سے روک دیا گیا ہے۔ بیت الحرام جس سے روک دیا جائے، اس کی حرمت کہتے ہیں قابل احترام ہے، یہ بھی اسی سے بنا ہے احترام لفظ، حرام سے قابل احترام۔ اور حرام وہ بھی جسے کھانے سے روک دیا تو حرام، کہ اسے نہیں کھا سکتے، یہ حرام ہے۔ کسی چیز کی چاہے گندگی کی وجہ سے اور چاہے اس کی پاکیزگی کی وجہ سے
اگر کچھ پابندیاں روک لگائی گئی ہیں اور کچھ چیزوں پر روک لگائی گئی ہے تو وہ اسے حرمت کہتے ہیں، روکنا۔ اللہ نے جنہیں حرام کیا محترم ٹھہرایا ہے، یہاں وہ نہیں گندا بنا دیا۔ اللہ نے جسے محترم قرار دیا ہے اس کا قتل نہیں کرتے، ایسی جان کا۔ کسے محترم قرار دیا؟ کسے قابل عزت، قابل اکرام، ریسپیکٹیبل، آنریبل کسے بنایا اللہ نے؟ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، سورہ بنی اسرائیل کے اندر بنی آدم کا ہم نے اکرام کیا۔ اللہ نے کہا ہم نے کیا، قابل احترام ہو گئی۔ سب آ گئے اس کے اندر، عورت مرد سب آ گئے، بنی آدم اس کے اندر مسلمان غیر مسلم سب آ گئے کہ ہم نے بنی آدم کا اکرام کیا تو بحیثیت مجموعی اس کو ہم نے قابل عزت رکھا ہے، تو قتل نہیں کر سکتے الا بالحق۔ جہاں پر حق کے سوا جہاں حق ہے، وہ حق جو ہے وہ بتایا گیا ہوگا، اس کو واضح کیا گیا، بلکہ وہاں پر بعض جگہ پر حکم ہوگا کہ کرو، اسے ختم کرو۔ تو ان میں کسی انسان کی نسل میں کوئی یہاں پر کسی بھی طرح کا ڈسکریمنیشن نہیں ہے کہ مرد عورت کا، مسلمان و غیر مسلم کا۔ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا، ایک نفس کو قتل کیا ہے، اصول دیا قرآن نے، ایک جان کو، یہ بغیر حق۔ قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کی تشریح کرتی، یہاں لفظ بغیر حق نہیں کہا ہے، وہاں پر یہ تفصیل نہیں آئی تھی۔ مختلف تفصیلات ایک حکم کی مختلف جگہوں پر ہیں، وہ سب نظر میں رہیں، کسی ایک بات کے خلاف دوسری کا مفہوم نہ لیں، ان سب سے مل کر بات پوری کمپلیٹ ہوتی ہے۔ تو جس نے کسی ایک نفس کو بھی قتل کیا سوائے اس کے، اب یہ بتا دیا نا حق کیا نہیں ہے، یہ حق نہیں ہے کہ وہ خود قاتل اگر نہیں تھا تو اس کو قتل نہیں کیا جا سکتا، یا دوسرا جرم یہ بتایا کہ اس نے زمین میں فساد پھیلایا ہو، فساد برپا کیا ہو، او فساد فی الارض۔ اس کے بغیر اگر کسی کو اللہ نے بھیجا تھا اس دنیا میں، اس لیے بھیجا تھا کہ یہاں پر ایک امتحان تھا، وہ اس کا ایک مقصد تھا، وہاں بلانا تھا کہ کون اس معرفت کا اس کی حق ادا کرتا ہے، اس کے لیے ایک امتحان رکھا تھا، تم کون ہوتے ہو ختم کر دینے والے؟ کہا اللہ نے فرمایا کہ تمہارا رب چاہتا تو یہیں سب کو ایمان والا نہیں بنا دیتا خود سے، وہ خود ایمان والا بنا دیتا۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، سب کے سب ایمان والے بنا کر پیدا کر دیتا۔ فَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، تم ان کو ایمان دلانے کے لیے تم زبردستی کرو گے؟ تو قتل کرنے کی تو اجازت نہیں ہے، اس کا امتحان ہونا تھا، آپ نے ختم کر دیا۔ تو اس وجہ اس نے بھیجا تھا فری ول کے ساتھ میں، اختیار کے ساتھ میں، کہ اس کا حساب لیا جائے گا، تو یہ اس کے منصوبے، ہاں اختیار آپ کو بھی دیا ہے کہ آپ چاہیں تو کریں، تو اس اختیار کا غلط پھر استعمال کیا۔ صرف دو جرائم ہیں قرآن نے بتایا، یا تو اس نے خود قتل کیا ہو، اس کی سزا قتل ہے، لیکن وہ آپ نہیں اپنے ہاتھ میں لیں گے قانون، یہ تفصیلات ہیں، یہ بھی قرآن نے، یہ میں تشریح خالی ایسے ہی نہیں کر رہا ہوں تو پھر بہت لمبی ہو جائے گی، ان آیات کو لاؤں گا۔ یہ اسٹیٹ کا کام ہے کہ پھر یہ اسٹیٹ کا کام ہے کہ وہ مجرم کو سزا دے۔ اس نے قتل کیا ہو، اس کی سزا قتل ہے، قتل عمد کی، جان بوجھ کر اگر کیا ہے تو اس کی سزا جو ہے وہ کہ اسے بھی قتل کیا جائے۔ اور فساد فی الارض، یہ فساد جو ہے اور فتنہ، یہ کہا یہ تو قتل سے زیادہ بھیانک جرم ہے، کسی نے کسی کا مرڈر کر دیا اس سے زیادہ بھیانک جرم ہے، تو یہ اس جرم میں قتل کیا جائے گا۔ الفتنہ تو اشد من القتل، ایک جگہ فرمایا الفتنہ تو اکبر من القتل، قتل سے زیادہ بھیانک جرم ہے۔ تو زمین میں فساد اگر پھیلایا ہے، فساد کیا ہے؟ توازن بگڑ جانا، بیلنس بگڑ جانا۔ ہمارے حکیموں کی زبان ہے، اور یہ نام رکھے تھے، تو یہ تو مسلمانوں نے جو نام رکھے تھے، حکیم، الحکیم اللہ کا نام ہے، حکمت جس کے اندر ہو، جس میں بیلنس اور توازن۔ میدے میں فساد ہو گیا، ان کی لینگویج یہ تھی، خون میں فساد ہو گیا،
توازن بگڑ گیا، جو کنٹینٹس، جو اجزاء، جو عناصر جس توازن میں ہونے چاہیے تھے وہ بگڑ گیا، تو پوری باڈی ڈسٹرب ہو گئی. تو ایک چیز میں توازن بگڑتا ہے، اس سے ریلیٹڈ سب چیزوں کا بگڑ جاتا ہے، پورا جسم افیکٹڈ ہو گیا. وہ بیلنس واپس قائم کرنا ضروری ہے، اس کو اصلاح کہتے ہیں. فرمایا کہ لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، یہ اصلاح ہو جانے کے بعد فساد مت کرنا. پھر ایک بار اصلاح ہو جائے تو اب ہو گئی ایک اصلاح، کم از کم آپ کے شہر میں ہو گئی، یہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہیں، کہ وہ میرج کارڈز جو ہیں وہ بڑے سمپل سے، چاہے وہ لکھ پتی کروڑ پتی لوگ ہوں، انہوں نے ایک سادے سے ایک پرچے کے اوپر، کاغذ کے اوپر چھپوا دیا. یہ 30 سال چلا. اصلاح ایسی ہو گئی کہ اب کسی کو اس کے اندر، کسی پیسے والے کو، کسی ایوریج فیملی کے کسی انسان کو کہیں اپنی بے عزتی نہیں محسوس ہوتی تھی سادے سے وزٹنگ کارڈ، سادے سے انویٹیشن کارڈ کو چھاپنے میں. اب پھر دوبارہ شروع کر دیا. اب کچھ لوگ باہر نکلے، ذرا پیسے آئے اور ان کا کہ ہمارے گیسٹ باہر سے آئیں گے، تو بڑی بے شرم آئے گی اس کے اوپر کہ یہ ان کے سامنے جائے گا. یہ تو بڑی شرم کی بات ہے، ذرا اسٹیٹس والا ہونا چاہیے. اب پھر شروع ہو گئے مقابلے، شروع ہو گئے. یہ فساد ہے. پھر دوبارہ آیا ہے یہ اصلاح کے بعد. ایک تو یہ کہ فساد چل رہا تھا، ایک اصلاح ہو چکی، اس کے بعد فساد آیا ہے. فساد مت پھیلانا ہے اصلاح ہو جانے کے بعد. توازن پورے معاشرے کا مت بگاڑ دینا. کتنے لوگ وہ لوگ ہیں، تمہارے پاس پیسے ہیں، پھر بہت بڑی تعداد وہ جو مجبور ہو جائے گی اس بات کے اوپر کہ ہمیں بھی کرنا ہے، نہیں ہماری ناک کٹ جائے گی. یہ فساد ہے. پھر یہ چھوٹے لیول کا فساد ہے. زمین میں جس نے فساد برپا کیا ہو، وہ یہ جرم جو ہے یہ بہت برا ہے. تو ان پوری انسانیت کو قتل کرنے والا، جس نے کسی کو قتل کیا یا جس نے زمین میں فساد پھیلایا، ان دو جرائم کے علاوہ کسی کو قتل نہیں کیا جا سکتا. ایک اصول بتا دیا. اور زمین میں فساد کے اندر پھر وہ چیزیں بھی آ جاتی ہیں جہاں پر قرآن نے یا دین نے حکم دیا کہ یہاں لڑو اور جا کے جنگ کرو، اس لیے کہ وہ اس فساد کو روکنے کے لیے تھا، تو وہ ضروری تھا. تو جہاں حکم دیا کہ تم جا کر جنگ کرو اور لڑو، اس میں نفس کے اندر یہ جو جان یا نفس جو لفظ استعمال کیا ہے، اس کے اندر کہیں عورت اور مرد کا کوئی امتیاز نہیں ہے، ڈسکریمنیشن نہیں ہے. اس میں غیر مسلم بھی نہیں آیا. کہیں کسی غیر مسلم کو بھی قتل کیا اس وجہ کے بنا، اگر وجہ بتا دی تو پھر وہ ایسا جرم ہو گیا کہ جیسے تمام انسانیت کو قتل کیا. اللہ نے تو نسل انسانی کو یہاں پر بھیجا تھا کسی مقصد سے، آپ نسل انسانی کو ختم کر رہے ہیں. ہمارے یہاں دیکھیں کوئی امتیاز اس میں نہیں رکھا کہیں قرآن نے، لیکن قتل کے معاملے میں ایک ضمنی، ایک ذیلی، ایک درمیان میں بات آ گئی جو ہمارے درس کی آیت سے متعلق تو نہیں ہے، لیکن یہ جو ابھی چل رہا ہے قتل کا موضوع، اس سے ریلیٹڈ آ گئی تو میں رکھ دوں یہاں پر. قتل کی سزا تو ٹھیک ہے، چاہے عورت ہو، عورت کو قتل کیا گیا تب بھی سزا اتنی، مرد کو کیا گیا تب بھی اتنی. ظاہر ہے کہ اس کو واپس قتل کیا جائے گا. قتل کی کوئی آدھی پونی سزا تو ہوتی نہیں کہ تب آدھا قتل کرنا، آدھا گلا کاٹ کے چھوڑ دینا. لیکن جہاں قتل عمد یعنی جان بوجھ کر قتل نہیں ہوا، غلطی سے ہو گیا کسی سے برڈن، اس کی نیت نہیں تھی، اوپر سے کوئی چیز گر گئی سر سے، اس چھت کے اوپر سے اس کے ہاتھ سے، وہ اس سے کوئی کسی کی جان چلی گئی، سر پر گر گئی، کہیں ارادتاً نہیں ہوا، قتل عمد نہیں تھا، قتل خطا کہتے ہیں اسے قرآن. یہ غلطی سے ہو گیا. قرآن نے کہا دیت ہوگی، اس کی کمپنسیشن دیا جائے گا. اب کمپنسیٹ کرو پیسے، یہ تو نہیں بتایا کتنی رقم، اس سے یہ طے ہو جائے گی آپس میں. کبھی اسٹیٹ طے کر دے گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کیا، کچھ چیزیں طے کی، کبھی اسٹیٹ طے کر دے گی اس زمانے کے اعتبار سے، کبھی جو اس کے وارث ہیں یا ولی ہیں، مرنے والے کے سرپرست یا اس کے وارث، یا وہ جتنے پر راضی ہو جائیں ان کے ساتھ میں ایگریمنٹ ہو جائے کہ بھئی اس کو کمپنسیٹ کر دیے، تو وہ کمپنسیشن منی دی جائے گی، اسے دیت کہتے ہیں. دیت کے معاملے میں یہ ہمارے بہت سے، سب نے نہیں، ہمارے بہت سے، مثلا امام غزالی کہتے ہیں کہ نہیں، عورت ہو مرد، قرآن نے کہا سب کا حصہ برابر ہے.
ہمارے بہت سے علماء کہتے ہیں عورت کی دیت آدھی ہوگی. اگر عورت کو کسی نے غلطی سے قتل کر دیا تو کمپنسیشن بنی آدھی ہوگی، مرد کو قتل کر دیا تو کمپنسیشن بنی جو ہے وہ پوری ہوگی، اور اس کی جتنی ہوتی اس کی آدھی دی جائے گی اگر عورت قتل ہو گئی تو غلطی سے. بھئی وہاں پر جان بوجھ کر قتل میں بھی یہی رکھا ہوتا کہ آدھا قتل کریں گے. عورت کو اگر قتل کر دیا تو اس کو قاتل کو آدھا قتل کیا جائے گا. تو جب وہاں وہ پوری ہے تو پھر دیت کیسے آدھی ہو جائے گی؟ اور قرآن نے کسی جگہ نفس جان اس میں کوئی فرق نہیں کیا ہے. یہاں حقوق اور ذمہ داریاں الگ الگ رکھی ہیں بعض میدانوں کے اندر ان کی صلاحیتوں کے اعتبار سے. کہیں عورت کی صلاحیتیں زیادہ ہیں اس کے حقوق زیادہ رکھے، کہیں مرد کی صلاحیتیں زیادہ ہیں اس کے رائٹس زیادہ رکھے، حقوق زیادہ رکھے. لیکن اپنے نفس کے اعتبار سے، اپنی جان کے اعتبار سے سب برابر کی قیمتی ہیں، اور غیر مسلم بھی برابر کا قیمتی ہے. تو نہ غیر مسلم کی دیت یا کمپنسیشن آدھا ہوگا یا آدھا پونا یا نہ عورت کا ہوگا. ہمارے بہت سے علم والوں نے یہ کیا، یہ فیصلہ فقہ کے اندر آیا. ابھی سعودی عرب کی جو ویب سائٹ ہے، جو ان کی دائمی فتویٰ کمیٹی ہے، ان کا فتویٰ بھی یہی ہے کہ نہیں، عورت کو آدھا دیا جائے گا کمپنسیشن، عورت کا قتل ہو گیا تو اس کے مقابلے میں جو مرد کا ہوتا. علماء کی اچھی وہ تعداد بھی ہے، بڑے علماء کی، جو کہتے ہیں نہیں، تو قرآن نے اس کے اندر کوئی ڈفرینسیشن نہیں رکھا، کوئی فرق نہیں رکھا. اور جن حدیثوں سے یہ بات نکالتے ہیں انہوں نے ان حدیثوں کا ایک ہے حدیث جس کے اندر انہوں نے بتایا کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے، غلط مطلب نکالا ہے، اور بعض دوسری جو ہیں ان کا کمزور ہیں جس سے نکال رہے ہیں. تو یہ حصہ بھی اس کے اندر درمیان میں آ گیا، اس لیے میں نے توجہ دلا دی. ورنہ اصل تو یہ ہے کہ جو والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر ولا یقتلون النفس التی حرم اللہ الا بالحق. ہر انسانی جان کو اللہ نے ریسپیکٹیبل رکھا ہے، جس کا احترام کیا جائے گا، تم قتل نہیں کرو گے. تو رحمان کے بندے وہ ہیں کہ جو حق کے سوا کسی کا قتل نہیں کرتے. یہاں دنیا میں انسانوں کو اللہ نے بھیجا ہے، تم ختم کر رہے ہو تو تمہیں رائٹ نہیں ہے. ولا یزنون، فورنیکیشن، زنا نہیں کرتے، ویبھچار نہیں کرتے. اب دیکھیے یہ چیزیں ایک ساتھ آ گئیں تینوں ایک آیت کے اندر بیان ہوتی چلی جا رہی ہیں. رحمان کی صفات، ایک ایک صفت بیان ہو رہی، کہیں دو دو ایک ساتھ آ رہی ہیں، کہیں ایک ہی آ رہی ہے. یہاں تین ایک ساتھ آ گئے، تین کی کوئی ریلیشن شپ ہوگی؟ الگ الگ آیت میں آ جاتی ہیں تینوں. یہ تینوں کو ایک ساتھ رکھا ہے. ایک اللہ کے سوا ایک کسی دوسرے کو الہ نہیں مانتے، کارساز نہیں مانتے، قانون بنانے کا حق اس کا نہیں سمجھتے. بگڑی بنانے والا اس ایک کے سوا، حکومت ساورنٹی صرف اسی کی مانتے ہیں. اس کے قانون کے سوا دوسرے کے قانون، اس کے خلاف کسی دوسرے کے قانون کو تسلیم نہیں کرتے. کسی کا قتل نہیں کرتے سوائے اس کے کہ حق ہو، اور زنا نہیں کرتے، ویبھچار نہیں کرتے، بدکاری نہیں کرتے. یہ تینوں چیزیں ایک ساتھ آئیں. ان کی کوئی چیز ایسی ہوگی، کم از کم کوئی ایک، اپنے عمل میں تو چیزیں الگ الگ ہیں یہ گناہ اور جرائم، لیکن کوئی ان کے اندر قدر مشترک ہوگی، کوئی کامنالٹی ہوگی، کچھ چیز ان کے اندر ایسی ہوگی جو سمان و یکساں بھی ہوگی تینوں کے اندر. تب تینوں کو ایک ساتھ لایا گیا ایک ہی آیت کے اندر. یہ اتنا بڑا جرم اسے رکھا ہے کہ یہ قتل کر دینا اتنا بڑا جرم ہے، جیسے ایک اللہ کے سوا کسی دوسرے کو آواز دی، کسی دوسرے کو پکارا اپنی ضرورتوں کے لیے، اسے کارساز سمجھا. تو کہا کہ یہ اس کے ساتھ میں لے کر آئے کہ اس کی مرضی تھی اور اس کا نظام تھا کہ اس نے لوگوں کو بھیجا تھا کسی کو قتل بھی نہیں کرو گے، اور زنا مت کرنا، ویبھچار مت کرنا. انسان کی خواہشات یا نفس جو ہے جسے کہتے ہیں، انسان کے خواہشات جب اللہ کی وحی کے بجائے اپنے جذبات کے پیچھے چلتی ہیں تب یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. لیکن اسے رکھے ذہن میں کہ اس کے بہت سی اور چیزیں جس کی وجہ سے ان کا یہ پیرلل ہے، ان کا جرم کی سنگینی تقریباً برابر ایک جیسی ہو جاتی ہے. کہ یہ جسے کہا کہ ایک اللہ کے سوا دوسروں کو نہیں پکارنا، اور کسی کا قتل کر دینا اور زنا کرنا. ویبچار اور زنا کے بارے میں ایک بات اور آگے پھر کہہ دی، ولا یزنون، ویبچار. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا،
اور جس نے یہ کیا تو بہت وہ جا ملا بڑے زبردست گناہ سے. صرف گناہ نہیں، یہ اسم لفظ جو ہے جس کا ترجمہ گناہ ہم کرتے ہیں، گناہ ہے ترجمہ اس کا. اس کے مطلب یا مفہوم میں آتا ہے، اسم کے جو لغات ہیں عربی کی، کمزوری طاری ہو جانا، بالکل ضعف جسے کہتے ہیں، بہت ویک ہوتے چلے جانا، اسے بھی اسم کہتے ہیں. تو یہ سارے مفہوم جس لفظ کو قرآن جہاں استعمال کرتا ہے اس کے میننگ کے دوسرے مفہوم بھی اس کے ساتھ میں چلتے ہیں، اس کے سینس. جن قوموں کے اندر یہ برائی آئے گی ان قوموں میں کمزوری آتی چلی جائے گی، وہ قومیں کمزور ہوتی چلی جائیں گی، کھوکھلی ہوتی چلی جائیں گی. وہ سورہ نور کی تشریح میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ ضابطہ قانون کے جو قومیں کمزور ہوتی چلے جانے کا اس میں وقت لگتا ہے اللہ کے قہر، لیکن وہ کھوکھلی ہوتی چلی جائیں گی. تو جس نے یہ کیا اس نے وہ بہت کمزور تو پڑ گیا، لیکن اصل میں پوری قوم کے اندر اگر یہ مزاج اگر آتا ہے تو وہ قومیں کمزور ہوتی چلی جائیں گی. اور پھر اس کے بعد یضاعف لہ العذاب یوم القیامت ویخلد فیہ مہانا، ان کو دگنا عذاب ہوگا قیامت کے دن، اس عذاب میں بڑے ذلیل و خوار ہو کر پڑیں گے. یہ آیت جب میرے سامنے جب خاص غور کر کے جب پڑھ رہا تھا، جب آئی تو ذہن میں آیا دگنا کیوں؟ زنا کی یا ویابچار کی سزا دگنی کیوں، ڈبل کیوں؟ وہاں اللہ کے یہاں جو سزا ہوگی ڈبل ہوگی، دگنی. قرآن تو یہ کہتا ہے، یہ آئی بات ذہن کے اندر، قرآن تو یہ کہتا ہے کہ کسی ایک برے کام کا عمل، کسی ایک برے عمل کی سزا اتنی ہی ملے گی جتنا عمل تھا. اچھائی کی سزا 10 گنی اور اس سے زیادہ بھی مل سکتی ہے نیکی کی، لیکن اتنی ہی ملے گی، زیادتی نہیں ہوگی کسی کے ساتھ. یہاں دگنے کی بات ہو رہی ہے کہ سزا دگنی مل جائے گی. تو وہ دگنے کو میں نے بہت سوچا کہ دگنا کی دگنی سزا کیوں ہے. میری سمجھ میں نہیں آیا تو بہت سی تفسیریں دیکھیں، میں نے 10-15 تفسیریں دیکھیں، تو اس پوائنٹ کو کسی نے ٹچ نہیں کیا. میرے دماغ میں آئی تھی کہ دگنی کس وجہ سے ایک بات کہی گئی ہے، یا یہ کوئی نعوذ باللہ کوئی لفاظی تھوڑی ہے. کتاب وہ کہہ دیا تھا بس ایسی ذرا بھیانک زیادہ بنانے کو کہہ دیا تھا. اگر کہا ہے دگنی تو دگنی، تو دگنی کس وجہ سے تو سمجھ میں میرے نہیں آیا، اور مجھے ملا بھی نہیں تفسیروں کے اندر. پھر میں نے سوچا کہ یاد آیا کہ قرآن کچھ اور جگہوں پہ بھی دگنی سزا کی بات کرتا ہے، تو پھر میں نے وہ نکالی. ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب آپ غور کرتے ہیں نا، غور کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ ذرا سا سوچا پھر بڑھ گئے آگے. تو بات یہ ہے کہ جب حکم یہ دیا گیا ہے کہ اس کے اندر غور و فکر کرنا ہے، تو غور تو اس بات پہ کرتے ہیں، تفکر اس پہ کرتے ہیں کہ اگر کوئی گرہ ہے، کھلی نہیں، سالو نہیں ہوا، تو پھر وہ 10 کام کر رہے ہیں لیکن دماغ پریشان ہونا چاہیے اگر تعلق ہے کہ یہ مسئلہ باقی ہے، حل نہیں ہوا. آپ کے گھروں کے مسائل ہوتے ہیں، بیٹھ کر سالو نہیں ہوئے، اب جتنے کام کر رہے ہیں اس میں دماغ پریشان ہے، اس میں الجھن سوار نہیں ہوتی کہ یہ سالو ہونا چاہیے. یہاں نہیں ہوتی، یہاں تو غور بھی نہیں کرتے. تو بہرحال وہ یہ آیا ذہن میں، اب جب کریں گے تو پھر آتا ہے نا، پھر میری عقل سے نہیں ہوا لیکن اللہ نے خود اس کا حل رکھا تھا. یہ آیا ذہن کے اندر، آیا جب سوچتے رہے تب یہ آیا کہ ہے تو قرآن میں اور جگہوں پر بھی ہے دگنے کی بات. تو اس دگنے عذاب کو دیکھا جائے. دگنا عذاب یہ ہے. سورہ اعراف کی آیت نمبر 38، یہ ابھی پوری نہیں ہے، میں نے درمیان سے لیکن آگے پوری نہیں ہوئی، آگے پوری کریں گے، جگہ کم تھی یہاں پہ میں نے اتنی لکھی. کلما دخلت امت لعنت اختہا، جب وہاں جہنم کے اندر کوئی امت داخل ہوں گی تو وہ جو گروہ داخل ہوگا تو وہ اس سے پہلے جو سسٹر گروہ تھے، یعنی ان اور جو دوسرے گروہ آ چکے تھے جہنمی، ان پر لعنت کرتا ہوا داخل ہوگا. حتی اذا دارکوا فیہا جمیعا، یہاں تک کہ جب وہ سب وہاں پر جہنم میں آ جائیں گے، ایک کے بعد دوسرے گروہ آتے جائیں گے، وہ پچھلے والوں پہ لعنت بھیجیں گے. اور جب سب آ جائیں گے قالت اخراہم لاولاہم، تو ان میں جو بعد والے ہوں گے، جو بعد میں آئے، وہ پہلے والوں سے کہیں گے ربنا، پہلے والوں کے بارے میں کہیں گے، فریاد کریں گے، اپیل کریں گے اپنے رب سے، ربنا ہؤلاء اضلونا، یہ تھے جنہوں نے گمراہ کیا تھا، ہمیں بھٹکایا تھا.
اے ہمارے رب یہ یہاں جہنم میں اس لیے آگے بھٹکانے والے یہ لوگ تھے. فآتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِّنَ النَّارِ, ان کو آگ کا دگنا عذاب دیجئے آپ. مطلب ہم تو آ گئے عذاب میں, انہیں دگنا دیجئے, بھٹکایا انہوں نے تھا. قَالَ لِكُلٍّ ضِعْفٌ, کہا آج سب کے لیے دگنا ہے, تمہارا بھی دگنا, ان کا بھی دگنا. ان کا کیوں؟ انہوں نے ایک اپیل کی تھی, ریجیکٹ ہو جاتی. لیکن کہا آج ریجیکٹ ہونے کی وجہ بتائی, آگے بتائی, خالی ایسے ہی نہیں کیا. کسی جگہ قرآن نے کوئی بات ایسے ہی نہیں کی, کوئی دعویٰ نہیں, ہمیشہ ایکسپلین کیا ہے, ہمیشہ وجہ بھی بتائی ہے. کوئی دعویٰ خالی نہیں کیا, اپنے بارے میں اللہ رب العزت نے جو بھی کچھ کہا اس کو ثابت کیا ہے, اس کے ثبوت دیے. کہا آج سب کے لیے دگنا ہے. قَالَ لِكُلٍّ ضِعْفٌ وَلَٰكِن لَّا تَعْلَمُونَ, تم جانتے نہیں ہو لیکن آج دگنا ہے سب کے لیے. اس کی وجہ ابھی قرآن کے اندر رکھی انہوں نے, ان کی زبان سے رکھی. جب کچھ لوگ وہاں پر بڑے ہوں گے, جو دنیا میں بڑے تھے, پاور میں تھے, دوسروں کو گھماتے تھے, چلاتے تھے, دوسروں کی زندگیاں ڈیل کرتے تھے, اور باقی عوام تھے ان کے پیچھے چلتے تھے. یہ مذہب کے میدان میں بھی تھے, یہ پاور اور سیاست کے میدان میں بھی تھے, کہ جہاں پوری پوری بھیڑ ان کے ساتھ چلتی تھی, جو کچھ وہ کہتے تھے ان کے اشاروں پہ چلتے تھے, لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کرتے تھے. وہ زیادتیاں کرتے تھے ان کی وجہ سے کرتے تھے کہ یہ بھیڑ ساتھ میں ہے, ورنہ اکیلے نہیں کر سکتے تھے وہ. قال الذین استکبروا للذین استضعفوا, تو وہ جو بڑے بننے والے تھے وہاں جہنم میں, وہ جو کمزور دبا لیے گئے تھے, یہ جو کمزور لوگ تھے, ان سے یہ کہیں گے کہ انحن صددناکم عن الہدی, ہم نے مجبور کیا تھا تمہیں کہ تم صحیح راستے پر نہیں ہو, ہم نے مجبور کیا تھا, خود آئے تھے, تم خود مجرم تھے. بل کنتم مجرمین, تمہارے ذہن جو تھے وہ مجرمانہ تھے, تم اس لیے آئے تھے ساتھ میں کہ اس گروپ کے ساتھ میں شامل ہو کے تم بھی ظلم کرو گے, زیادتیاں کرو گے, تمہیں مجبور کیا تھا ساتھ دینے پہ. یہاں جن کے لیے بھی, اگر جس کسی کے لیے بھی آپ سمجھتے ہو کہ صاحب یہ بڑا ظلم کرتے ہیں, تو تم نے ساتھ نہیں دیا ہوتا تو نہیں کرتے. وہ کیا ہیں؟ تو ایک آدمی چاٹا مارے تو گر جائیں. پاور تو تم نے دی تھی, اور کیوں دی تھی؟ اس لیے دی تھی کہ کچھ تمہارے اپنے مفاد تھے. تو وہ یہ کہیں گے کہ یہ تو خود مجرم ہیں, یہ ساتھ ہم نے کہا تھا, ہم ہاتھ پکڑ کے لائے تھے کہ مجھے ہی ماننا. وہ جنہوں نے ایسے جو مذہبی پیشوا ہیں, ریلیجس ایسے لیڈرز, جنہوں نے پوری بھیڑ کو ساتھ میں لینے کے بعد بہت سی چیزیں جو ہیں وہ غلط پھیلائی ہیں اور بہت لوگوں کو ٹھگنا شروع کیا ہے, تو یہ ساری بھیڑ ان کا کہ ہم نے مجبور کیا تھا ساتھ میں آؤ. انہوں نے تو نہیں مجبور کیا تھا, تم گئے ساتھ میں. تو انہوں نے کہا ہم نے, یہ تو خود مجرم تھے, ان کی ذہنیت مجرمانہ تھی, اس لیے ساتھ میں آئے تھے. ان کو پاور جنہوں نے دی, ان کو جنہوں نے بڑا مان لیا, نہ مانے تو وہ کچھ بھی نہیں ہے, ان کے پاس کوئی پاور نہیں ہے. کہا کہ یہ تھے مجرم, اس لیے ساتھ میں آئے تھے کہ ہم نے ہاتھ پکڑ کے مجبور کیا تھا کہ ہمارے ساتھ میں آؤ گے. تو وہ یہ کہیں گے کہ بل کنتم مجرمین, تم خود ہی مجرم, تم تو خود مجرم تھے اس لیے آئے تھے. اب یہاں سے ایک بات, پھر وہ نقطہ حل ہوا کہ دگنا عذاب کیوں, یہاں دگنا عذاب کیوں کہا گیا. جنہوں نے زیادتیاں کی, جو بڑے بنے ہوئے تھے یہاں پر, ان کو عذاب ہوگا. انہوں نے ان لوگوں کو بھی گمراہ کیا, دگنا عذاب ہوگا. انہوں نے بھی زیادتیاں کی, ان کو عذاب ہوگا. انہوں نے ان کا ساتھ دیا, ان کو پاور دی, اس لیے عذاب ہوگا. یہ دگنا عذاب ہوگا. اسے کر دیا ایکسپلین. اب اس سے ایک اصول سمجھ میں آیا, ایک ایسا جرم جو انسان اکیلا نہیں کر سکتا, دو ہی مل کر کرتے ہیں, وہاں دگنا عذاب ہوتا ہے. جو اکیلا کرتا ہے, قتل کر دیا, تو قاتل اور مقتول دونوں ملے ہوئے نہیں تھے. جس کا مرڈر کیا اور جس نے مرڈر کیا, یہ دونوں ملے ہوئے نہیں تھے. یہ جرم جو ہے یہ ایک طرف سے ہوا ہے. لیکن جرم کوئی ایسا ہو کہ وہ ایک طرف سے ہو ہی نہیں سکتا. یہ جن لوگوں نے زیادتیاں کی تھی, یہاں بڑے بنے ہوئے تھے, بڑے بن ہی نہیں سکتے تھے جب تک وہ ساتھ نہیں دیتے جو جنہیں چھوٹا کہا جا رہا ہے یا کمزور کہا جا رہا ہے. تو انہوں نے مل کر جو جرم کیے, اس میں دونوں ساتھی تھے, نہ یہ کر سکتے تھے نہ وہ کر سکتے تھے جب تک دونوں نہ ملتے. اس لیے دگنا عذاب ہے ان کا عذاب, اور انہوں نے دوسرے
کو سپورٹ کیا اور اصل میں دوسرے کو اکسایا، کہا کہ صرف ان بڑوں نے تمہیں نہیں اکسایا، تم نے بھی نہیں اکسایا۔ تو جہاں پر کوئی جرم ایسا ہو کہ جو ایک پارٹی نہیں کر سکتی، وہاں دونوں فریق، چاہے کسی ایک کے ساتھ زیادتی ہو گئی اس کے اندر، چاہے نہ ہوئی ہو، لیکن وہ جرم اگر ہے تو اس جرم کے اندر اگر کوئی ایک پارٹی نہیں کر سکتی، دو مل کر ہی کر سکتی ہیں، تو دونوں کو دگنا عذاب، ایک ان کے اپنے جرم کرنے کا اور ایک دوسرے کو رغبت دلانے کا یا ترغیب دلانے کا۔ اس میں صرف ایسا نہیں ہے کہ جس کے پاس طاقت زیادہ تھی اس نے اسے مجبور کر دیا۔ زنا کے کیس میں یا فورنیکیشن یا بدکاری کے کیس میں جس کے پاس طاقت زیادہ تھی وہ زبردستی کرتا ہے تو اسے ریپ کہتے ہیں، زنا بالجبر کہتے ہیں، اس کا معاملہ الگ ہے۔ اس میں جس کے ساتھ زیادتی ہو گئی اس کو عذاب سنگل بھی نہیں ہوگا، ڈبل کیا، اور اس کو ہوگا بہت بھیانک ہے، اس کی سزا بہت بھیانک ہے جس نے کیا۔ لیکن ایسا جرم جس میں دونوں برابر شریک ہیں، جہاں زبردستی نہیں ہوئی ہے، تو اس کے اندر دونوں کو دگنا عذاب ہے۔ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، سوائے اس کے کہ کوئی توبہ کر لے۔ توبہ کا مطلب پلٹنا، توبہ کے معنی پلٹنے کے۔ کسی راستے پر جا رہے تھے، احساس ہوا یہ تو غلط ہے، پھر پلٹتے ہیں نا، اسے توبہ کہتے ہیں۔ کسی منزل پر پہنچنا تھا، ایک دوراہا تھا، معلوم ہے کہ منزل وہاں ہے، ابھی ادھر ذرا دلچسپیوں کے سامان زیادہ تھے، ابھی کہنے کہ ٹائم تھا بہت، ذرا ابھی وقت ہے، چلے جائیں گے، تھوڑا سا ذرا سا ادھر ہم انجوائے کر لیں، ابھی تو ٹائم ہے، نکل گئے اور کھو گئے دلچسپیوں کے اندر۔ اچانک احساس ہوا کہ وقت جا رہا ہے، تو پہنچ نہیں پائیں گے ہم جہاں پہنچنا تھا، تو پہلا کام یہ ہوگا کہ پلٹنا ہوگا، پہلا کام یہ ہوگا کہ رک جائیں اسی جگہ فوراً، اب آگے نہیں بڑھیں۔ تو یہ رکنے کو تو کہتے ہیں ندامت، پشیمانی، شرمندگی۔ پھر پلٹنا ہوگا، رخ پھیرنا ہوگا، اسے کہتے ہیں توبہ۔ اور خالی توبہ کافی نہیں ہوتی، تمہارا گھوم جانا کافی نہیں ہے، اس دوراہے تک واپس آنا ہوگا، پہلے پھر جاؤ گے اس راستے کے اوپر، پہلے وہاں تک واپس آؤ گے۔ یہ جو واپس آنا ہے یہ ہے عمل عملا صالحا، پہلے اتنا حصہ کمپنسیٹ کرو گے، اس کے بعد پھر عمل صالح شروع ہوگا۔ اب تو پہلے تو یہ نیوٹرلائز ہوگا یہ غلطی جو ہے، تو پھر خالی توبہ کسی جگہ زبانی توبہ اللہ توبہ اللہ توبہ نے استغفار کی پوری ایک تسبیح صبح ایک تسبیح شام کہ اس سے کچھ نہیں ہوگا۔ خالی تم نے اللہ توبہ کہہ دیا، اس سے کچھ نہیں ہوگا۔ واپسی ہو، پھر اس کے بعد عمل جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے، عمل سے ثبوت مل جائے۔ اس کے بغیر توبہ پلٹنا تمہارے منزل پر نہیں پہنچا دے گا، پلٹنا کسی کام نہیں آئے گا۔ الا من تابا، سوائے اس کے کہ جو پلٹا، یہ ہے توبہ کی۔ وآمنا، اور ایمان لایا۔ ایمان لایا کیا؟ ایمان لانے والوں کی تو بات چل رہی تھی، یعنی جب اس کسی ایسے بڑے جرم کے اندر ملوث ہوا، ایسے گناہ کے اندر ملوث ہوا، اس وقت ایمان نہیں تھا اس کے اندر۔ ایمان کسے سمجھتے ہیں؟ مسلمان کے گھر پیدا ہوئے ایمان ہے۔ ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آپ کہیے کہ ہم سنا دیں گے فرفر، آپ پوچھئے ہمیں کلمہ یاد ہے، اسے ایمان کہتے ہیں۔ ایمان تو اس یقین کا نام ہے کہ یہ جو کچھ کہا، منع جس سے منع کیا گیا ہے وہ ہلاک کر دے گا اگر ہم نے کیا تو، جو کرنے کو کہا گیا ہے وہ ہمیں بہت اونچی منزلوں پہ پہنچا دے گا۔ ایمان اس یقین کا نام ہے، ایمان زبانی کچھ کہنے کا نام تھوڑی ہے۔ تو یہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں، ایمان اور عمل، یہ دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں۔ اس لیے قرآن شریف نے صرف ایمان کے اوپر، لفظ ایمان کے ساتھ میں کہیں پر کامیابی کی یا فلاح کی بشارت یا ضمانت، سیکیورٹی کسی جگہ نہیں دی ہے، کہا ہر جگہ ایمان کے ساتھ عمل صالح۔ یہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں، ایک نظر نہیں آتا، ایک نظر آتا ہے۔ ایمان نظر نہیں آتا، اس کا ثبوت اس سے عمل سے نظر آتا ہے، وہ نظر آتا ہے۔ یہ وہ نظر آنے والا حصہ ہے، وہ ظاہر میں ہی اندر ہوتا ہے۔ اندر جو کچھ ہے وہی پھر بات وہی ظاہر ہوتا ہے، وہی نکلتا ہے۔ تو یہ دو الگ چیزیں نہیں ہیں۔ اگر عمل کمزور ہے تو ایمان کمزور ہے، اگر عمل اچھے ہیں تو ایمان اچھا تھا۔ الا من تابا، سوائے اس کے کہ جو پلٹا، جس نے توبہ کی، وہ آمنا، اور ایمان لایا۔
اب یقین کمزور ہوا تھا اس لیے کیا تھا، اتنی دیر ایمان کمزور ہوا تھا یا ایمان جاتا رہا تھا؟ جاتا بھی رہتا ہے۔ اس کے لیے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زنا کے لیے یا بدکاری کے لیے کہ جس وقت کوئی بدکاری میں ملوث ہوتا ہے اس وقت اس کا ایمان نکل گیا ہوتا ہے، نکلا ہوا ہوتا ہے، پھر واپس آتا ہے بات کو۔ الا من تاب و آمن، سوائے اس کے کہ جس نے توبہ کی اور پھر ایمان لایا۔ اب پلٹا اور اس کے بعد اس کو اس بات کا احساس، یہ یقین کہ ہاں یہ تباہ کر دے گی، عمل جو کچھ ہم نے غلطی کی یہ تباہ کر دے گی، جو یہ نقصان دینے والی ہے۔ پہلے تو ایمان ہوگا پھر عمل ہوگا۔ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، اس کے بعد پھر اسے کمپنسیٹ بھی کیا، اب عمل کرنا ہوگا اس کے بدلے۔ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، تو پھر وہ ہیں جن کے لیے اللہ ان کی برائیوں کو اچھائیوں سے بدل دے گا۔ بدل دے گا کا یہ مطلب نہیں کہ اب برے عمل تو غائب ہو گئے وہاں سے اور ہر برائی کو اچھا کر کے لکھ دیا گیا، یا برائیاں ساری ڈیلیٹ کر کے وہاں پہ اس کی جگہ پھر الگ سے فائل لا کے پیسٹ کر دی ایک اچھائی کی، تو یہ مطلب نہیں ہے بدلنے کا کہ ان کی اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، وہ جو برائیاں کرتے چلے جا رہے تھے اب روک دی نا انہوں نے، اب انہوں نے اچھے عمل شروع کیے تو اب آگے کا ان کی فیٹ بدل گئی، آگے کا ان کا رخ بدل گیا، آگے کا راستہ بدل گیا، تو اللہ کے جو ان کو رزلٹ ملنا ہے، جو انجام ملنا ہے پھر آگے کے لیے وہ بھی بدل گیا، وہ بھی حسن ہو گیا، وہ بھی صحیح آیا، وہ برا نہیں رہا، اب تبدیل ہو گیا، ان کی جو ان کا جو انجام جا رہا تھا وہ بدل گیا۔ اب یہ ہے بدلنے کا مطلب۔ اور پھر جو غلطی ہوئی یہ تو رہے گی ریکارڈ میں، اس کی صفت ہے، یہ اس کا عمل، اس کے اندر کتنی شرمندگی ہے، کتنا اس کے اوپر پچھتاوا ہے، ان دو چیزوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے، اور کیسا اس کے بعد وہ آگے عمل کر رہا ہے۔ تو پھر وہ جن کو چاہے ان کی فائل کے کچھ پیجز بند کر دے، اسے دیکھا ہی نہیں جائے گا، ہے موجود، ختم نہیں ہوئے۔ اس بند کر دینے کو کہتے ہیں مغفرت، موجود ہوتے ہیں، اسے معافی نہیں کہتے، یہ مغفرت۔ یہ ڈھک دیا تو غفر کے معنی ہی ڈھکنے کے، ہمارے یہاں معافی، یہ معافی الگ لفظ ہے، مغفرت الگ لفظ ہے، ہمارے اس کا ترجمہ معافی کیوں نہیں، اللہ معاف کر دے گا، تو یہ آگے فوراً کہہ دیا وکان اللہ غفور الرحیم، اللہ کی صفت ہے نا کور کر دینا، ڈھک دینا، بشرطے کہ تم یہ کرو، ان کے ساتھ میں تمہیں مغفرت مل جائے گی کہ اس کے بعد توبہ بھی کی، ایمان بھی واپس آیا، پھر صحیح عمل کی طرف چل پڑے، تو پھر اس کو اللہ جو ہے ایسے عمل ہوں گے بہت سے، پوری زندگی جو ہے وہ اس کا حساب نہیں ہوتا کہ ایک کفر میں تھا، ایمان کے اندر داخل ہو گیا، پچھلی ساری زندگی کا ریکارڈ باقی ہے، ریکارڈ اریز نہیں ہوگا، اسے ڈھک دیا کہ اس کا حساب نہیں لیں گے۔ اب ایمان میں آ گئے، تم نے بڑی سچی توبہ کی اس زندگی سے، اس کا پچھلی زندگی کا حساب نہیں لیں گے، اسے مغفرت کہتے ہیں۔ وکان اللہ غفور الرحیم، تو پھر یہ اس کے اعتبار سے کہ کرنے والا کون ہے، اس کا ایٹیچیوڈ کیا ہے، اس کے اعتبار سے ایسے بھی ہوں گے کہ جن کے اعمال کا جن کا اللہ حساب پھر نہیں لے گا، ورنہ وہ عمل موجود رہیں گے، اور اگر اس درجے کا نہیں ہوا ایٹیچیوڈ تو اس کا حساب بھی دینا پڑے گا، اپنے عمل سے کر لیں نیوٹرلائز اس کو، آگے اچھے عمل کرتے رہیں، حساب ہوگا۔ ومن تاب وعمل صالحا، اور جس نے توبہ کی اور پھر عمل بھی کیا اس کو کمپنسیٹ کرنے کے، فإنہ یتوب الی اللہ متابہ، توبہ تو اسی کو کہتے ہیں، اللہ کی طرف سچی توبہ کے ساتھ تو صرف وہی پلٹتا ہے کہ توبہ کے بعد پھر وہ اپنا کنڈکٹ بھی درست کر لیتا ہے، اپنا عمل بھی درست کر لیتا ہے، ورنہ توبہ کوئی چیز نہیں۔ تو ہم آیت نمبر 71 تک پہنچے، 71 تک سورہ الفرقان کی، انشاءاللہ زندگی رہی تو آیت نمبر 72 72 سے پھر شروع کریں گے آئندہ مرتبہ۔ سبحان اللہ۔